شیکی ملک صاحبہ ہیں جی، لکھتی ہیں السلام علیکم، میں پہلے ناول، سانگز، ڈرامے، موویز دیکھا کرتی تھی، الحمدللہ اب نہیں دیکھتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان کو دیکھوں، لیکن میں دیکھتی نہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کی وجہ سے یہ مجھ سے مکمل طور پر چھوٹ جائیں، ایسا خیال بھی میرے دل میں نہ آئے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے مکمل راضی ہو جائے۔ شیخ فرمائیے۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خوش نصیب ہے ہماری بہن، ماشاءاللہ، الحمدللہ، جس کو اللہ رب العالمین نے یہ سانگز سننے سے، موسیقی سننے سے محفوظ فرما لیا، بچا لیا۔ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بالکل الحمدللہ۔ اس دور میں اس طرح کے فتنوں سے کسی کا بچ جانا یہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے ایسے لوگوں پر، بالکل مفتی صاحب، الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسرا، اس کے لیے جو سب سے زبردست ہے نا چیز جو میں سمجھتا ہوں، جی وہ ہے صبح و شام کے اذکار میں تین دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم، آخری تینوں کل پڑھا کرتے تھے، اچھا ٹھیک ہے، اوکے، اور سونے سے پہلے کے اذکار میں بھی تین مرتبہ پڑھا کرتے تھے، تین مرتبہ، صبح کے اذکار میں، جی، شام کے اذکار میں، رات کو سونے کے اذکار میں، جی ٹھیک ہے، اور فرضی نمازوں کے بعد کے اذکار میں ایک بار پڑھتے تھے، تینوں اور کو، پڑھنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا۔ جی ٹھیک ہے، صبح و شام کو تین مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے، جی ٹھیک ہے، نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے، اور سونے سے پہلے تین مرتبہ پڑھنے کا عمل ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ نے فرمایا، جو میں بتانا چاہتا ہوں اصل میں، آپ نے فرمایا ما تعوذ متعوذ بمثلہما، یہ جو معوذتین ہے نا، سورہ اخلاص کے ساتھ، سورہ اخلاص ان کے ساتھ ملا کر جو بندہ پناہ حاصل کرتا ہے نا، جی ایسی مضبوط اور زبردست پناہ دنیا میں کسی وظیفے سے، کسی عمل سے ملتی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، بالکل، اور نفس بھی بسا اوقات ہوتا ہے، اور گندے مجلسی اور گندے دوست بھی بسا اوقات ہوتے ہیں، ماحول بھی بسا اوقات ہوتا ہے۔ تو ان ساری شرور سے، جتنی بھی شرور موجود ہیں، ان سب سے قوی ترین پناہ میں بندہ اللہ رب العالمین کی جس چیز سے آتا ہے نا، وہ یہ تین صورتیں ہیں آخر۔ سبحان اللہ، تو ان کو ہمیشہ جو ہے نا، اور یہ ماشاءاللہ ایسا آسان وظیفہ ہے کہ یہ کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جس کو نہ آتا، ہر ایک کو الحمدللہ آتا ہے، ہر ایک کو آتا ہے، ایون کہ بچوں کو بھی ماشاءاللہ بچوں کو بھی سکھایا ہی جاتا ہے، بچوں کو بھی آتا ہے، ماشاءاللہ، اور نہیں آتا تو سیکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو ابتدا میں سب سے پہلے یہ وظیفہ سکھانا چاہیے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جس طرح آج کل شرور ہیں اور شرور کا لشکر ہے، جی، اس وقت فتنوں کا لشکر ہے، جی بالکل، تو اس سے مضبوط پناہ اللہ کی دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے جو اس سے مضبوط پناہ بندے کو عطا کر سکے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، شیخ محترم، جزاک اللہ خیر۔ جی شیخ، آپ بھی کر دوں، وہ یہ ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرد، وہ فارسی کا ایک ہے، اچھا، اس کا ترجمہ جب گھر خالی ہو تو پھر دیو اور جنات وہ آ ہی جاتے ہیں وہاں پہ۔ بالکل، جب بندہ فارغ ہوتا ہے نا، جی سر، تو پھر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اور پھر بندے کا دل کرتا ہے ان چیزوں کو سننے کا۔ بالکل، یہ جو خالی وقت ہے بندے کا نا، اس کو وہ مصروف کر دے، تلاوت کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے، اور اس طرح کوئی اور اچھی مصروفیت ہے گھر کے اندر، کھانا پکانا وغیرہ مصروفیت، والدین کے ساتھ باتیں، بچوں کے ساتھ اپنی باتیں، اس سے بھی نا جب بندہ مصروف ہوتا ہے تو شیطان کو وار کرنے کا وہ موقع پھر نہیں ملتا۔ ترجمہ پڑھنا چاہیے قرآن کا، بچوں کو پڑھانا چاہیے سب کو، بے شک مفتی صاحب، بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ زبردست مصروفیت ہے گھر کے اندر، جی، کیونکہ یہ تو فرض ہے ہم پر، اترا ہی اس لیے ہے کہ ہم قرآن سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو اس پر عمل کروائیں۔ عمل ایک ہی صورت میں ہے جب تک ہم ترجمہ نہ جب ترجمہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر عمل ہوگا۔ بے شک، پھر صحابہ کی سیرت ہے، وہ پڑھنی چاہیے، ہمارے بچوں کو پڑھانی چاہیے۔ یہ فارغ وقت تو ہمارے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ ہم اس طرح کے لگو جو ہے نا وہ کاموں میں مصروف رہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے مسلمان کا تو وقت ہی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ بے شک، الحمدللہ، تو یہ تو مصروفیت کے بہت اچھے، جن کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، الحمدللہ، تو ان کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے۔